السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ امیر شام مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، امیر شام مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، میں تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، اور جو چلتے ہیں تیرے نام سے ملحد و زندیق، ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج اس خوبصورت باغ کے اندر، جس میں سینکڑوں طلباء قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر چکے ہیں، سینکڑوں طلباء یہاں سے فاضل ہو کر کے منبر و محراب کے وارث بن چکے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کے لمحات ہیں کہ آج ہم کسی عام مجلس میں شامل نہیں ہیں، بلکہ یہ آج کی اس جامعہ کی تقریب اور فارغ ہونے والے طلباء، وہ طلباء کہ جن کے پاؤں کے نیچے آسمان کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، جن کے لیے کائنات کی ہر مخلوق دعا کرتی ہے، آج ہم ان فرشتوں کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اور یہ میری زندگی کا طرز عمل ہے، اور میں اسے پیغام کی شکل میں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ آپ ان طلباء کرام کی خدمت کیا کریں، ان سے دعائیں لیا کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے، اور جب یہ ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا کریں گے، کائنات کا پروردگار ان کی دعاؤں کو بھی ظہور قبول فرمائے گا۔ معزز سامعین، میرے بھائی منور کالو صاحب بڑی محبت، شفقت اور سرپرستی کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور مختصر وقت ہے، اور اس مختصر وقت کے اندر مجھے حکم ہوا ہے، میں نے اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرنا ہے، اور آج جو طلباء کرام اس جامعہ سے فارغ ہو رہے ہیں، میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا ظہرت الفتن وسبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ، کہ جب فتنے عام ہو جائیں اور میرے یاروں کو لوگ برا بلا کہنا شروع کر دیں
تو پھر ایک عالم کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے علم کی گتھلی کو کھول دے۔ اس عالم کا فرض بنتا ہے کہ پھر وہ اپنے علم کے ذریعہ سے ان فتنوں کی سرکوبی کرے، اپنے علم کے ذریعہ سے میرے یاروں کا دفاع کرے اور ان کی عظمت، شان، مقام، رفعت اور بلندی کو بیان کرے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یاروں کو مجلسوں کے اندر برا بلا کہا جانے لگ گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حضور کے یاروں کو لوگ برا کیوں کہتے ہیں؟ وہ نماز کی بات نہیں کرتا، وہ روزے کی بات نہیں کرتا، وہ حج کی بات نہیں کرتا، وہ اسلام کے اراکین کی بات نہیں کرتا۔ وہ جب بھی بات کرتے ایک ہی بات کرتے کہ نعوذ باللہ 4 صحابہ ایمان والے، باقی صحابہ نعوذ باللہ بے ایمان ہو گئے، باقی صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ آخر صحابہ کرام کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ صحابہ کرام اسلام کی اس عمارت کے اندر ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ان ستونوں کو نکال دیا جائے گا، اسلام کی یہ عمارت زمین پر گر جائے گی، اسلام باقی نہیں بچے گا، نماز باقی نہیں بچے گی، روزہ باقی نہیں بچے گا، حج باقی نہیں بچے گا، زکوٰۃ باقی نہیں بچے گی، اخلاقیات باقی نہیں بچیں گے، قرآن کی سورت باقی نہیں رہے گی۔ آپ کہیں گے حضرت دلیل کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو دلیل دینے لگا ہوں، لیکن پہلے مجھے آپ یہ تو بتائیے نا کہ آپ تک جو نماز پہنچی ہے، آپ تک نماز پہنچائی ہے تو کس نے بلا؟ اونچی ذرا اونچی۔ میں نے صرف 10-15 منٹ، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی میں جلدی سے جلدی بات کو ختم کروں، لیکن آپ میرے ساتھ بولیں۔ آپ تک نماز پہنچی ہے تو پہنچائی کس نے؟ آپ تک روزہ پہنچا ہے تو پہنچایا کس نے؟ صحابہ کرام نے۔ اب ان صحابہ کو اگر نکال دیا جائے گا، آپ اور میں تمام کے تمام لوگوں کا، امت مسلمہ کا اس عقیدے پر پکا اور پختہ یقین ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، صحابہ سارے کے سارے ایمان والے ہیں۔ جس نے میرے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، میرے نبی نے اعلان فرما دیا، من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے مجھ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ آئیے یہی تو بات میں کرنے لگا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جاتے دین باقی نہیں بچتا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے میں دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جائزہ لیتے ہوئے آپ نے ایک ریت کا ٹیلہ دیکھا، میرے نبی نے حکم فرمایا میرے خیمے کو اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے۔ آپ کا خیمہ لگا دیا گیا اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی، جس کی چھت نہ ہو۔ عربی کے اندر ایسے خیمے کو عریش کہتے ہیں۔ میرے نبی کے لیے عریش کو لگا دیا گیا، میرے نبی اس عریش کے اندر تشریف فرما ہے۔ میرے نبی نے حکم فرما دیا کہ میرے اس عریش کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا، یہ الگ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی تشریف فرما ہے، میرے نبی نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، کائنات کے پروردگار کے سامنے دعا کرنے لگ جاتے ہیں، التجا کرنے لگ جاتے ہیں اور بار بار ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، بار بار ایک ہی جملہ رب کبریا کے سامنے عرض کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض۔ اے اللہ یہ 300
313 میرے یار، یہ 313 میرے وفادار، یہ 313 میرے حبدار، یہ 313 میرے جانثار، میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں۔ اے اللہ یہ میرے وہ یار ہیں جنہوں نے چلتی ہوئی تلواروں کے نیچے تیرے دین کو نہیں چھوڑا۔ اے اللہ یہ میرے وہ یار ہیں جنہوں نے مکہ کے چوک میں مارے کھائیں لیکن تیرے دین کو نہیں چھوڑا۔ اے اللہ یہ میرے وہ یار ہیں جنہوں نے ابلتی ہوئی دیگوں میں چھلانگیں لگا دی لیکن تیرے دین کو نہیں چھوڑا۔ میرے یہ وہ یار ہیں جنہوں نے پھانسی کے پھندے کو چوم کر کے گلے میں ڈال لیا لیکن تیرے دین کو نہیں چھوڑا۔ آج میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں۔ سامنے 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، ڈھال بھی ہے، قوت بھی ہے، جماعت بھی ہے۔ میرے یاروں کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، قوت ہے تو جماعت نہیں، لیکن میرے یہ یار تیرے دین کے لیے، تیری عزت کے لیے 313 اکٹھے ہو کر کے آگے ہیں۔ اے اللہ میرے یاروں کی لاج رکھ لے، میرے یاروں کو فتح یابی سے نواز دے، میرے یاروں کو بچا لے۔ اگر یہ میرے یار نہ رہے تیرا دین باقی نہیں بچے گا، اگر میرے یہ یار نہ رہے میری سنت باقی نہیں بچے گی، کیونکہ یہ میری متاع حیات ہے، یہ میری زندگی کی کمائی ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے تو قرآن باقی بچتا؟ اونچی بولو بچتا؟ پھر بولیں بچتا؟ آپ تک جو نماز پہنچی ہے، آپ تک جو میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے، تو میرے نبی کی ہر حدیث کا راوی کون؟ میرے نبی کا صحابی۔ اگر اس صحابی کو نکال دیا جائے تو حدیث، اگر گواہ کو نکال دیا جائے تو گواہی باقی نہیں بچتی ہے۔ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے تو دین باقی نہیں بچتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی جو صورت ہے نا، جو 2 گتوں کے درمیان قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن اس طرح نازل نہیں ہوا۔ قرآن جس طرح نازل ہوا نبی علیہ السلام نے اپنے یاروں کے سپرد کیا، میرے نبی کے یاروں نے پھر اس کو جمع کر کے آپ کے اور میرے تک پہنچایا ہے۔ اگر یہ قرآن صحیح ہے تو پھر بولو صحابہ کرام بھی، اگر یہ قرآن سچا ہے تو پھر صحابہ کرام بھی سچے ہیں۔ اور آئیے میں بڑی تیزی کے ساتھ، میرے شیخ تشریف لا چکے ہیں، میں ایک اور انداز میں اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا، کائنات کا پروردگار کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کائنات کے شہنشاہ نے اعلان کر دیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ علماء کے پاس جائیں اور پوچھیں تو آپ کو یہ بتلائیں گے کہ یہاں پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس دعوے پر آگے دلیل کو پیش کیا جا رہا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ایک طرز عمل یہ بھی تو تھا نا کہ کائنات کے شہنشاہ آگے اعلان کرتے، اپنے نبی کی صفات کو بیان کرتے، اپنے نبی کی سیرت اور صورت کو بیان کرتے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس وجہ سے کہ محمد علیہ السلام کی سیرت ایسی ہے، آپ کا کردار ایسا ہے، آپ کا انداز ایسا ہے، آپ کی عبادت ایسی ہے۔ کائنات کے پروردگار نے آگے دلیل کے طور پر
صحابہ کرام کی جماعت کو پیش کیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ دلیل کے طور پر کائنات کے پروردگار نے صحابہ کرام کی جماعت کو پیش کیا۔ معنی یہ ہوا، اعلان یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان کائنات کے پروردگار تلک پہنچنا چاہتا ہے اسے نبی علیہ السلام کے دروازے پر آنا پڑے گا، اور اگر کوئی میرے نبی تلک پہنچنا چاہتا ہے اسے صحابہ کرام کے دروازے تلک آنا پڑے گا۔ نماز ملے گی صحابہ کے دروازے سے ملے گی، روزہ ملے گا صحابہ کے دروازے سے ملے گا، حج ملے گا صحابہ کے دروازے سے ملے گا، قرآن ملے گا صحابہ کے دروازے سے ملے گا، اخلاق ملے گا صحابہ کے دروازے سے ملے گا۔ اور دیکھیے کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کے یاروں کی چند صفات بیان کیے، میں ایک صفت کا ذکر کرتا ہوں۔ کائنات کے شہنشاہ نے دلیل کے طور پر جب صحابہ کرام کی جماعت کا تذکرہ کیا تو سب سے بڑی صفت صحابہ کرام کی بیان کرتے ہوئے کہا والذین معہ، یہ وہ میرے نبی کی جماعت ہے جو میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ دیکھئے تو صحیح نا، دکھ اٹھانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، مصیبت کے اندر صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، پریشانی کے اندر صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، پتھر کھانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، پتے کھانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، دعوت دینے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، بدر کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، احد کے میدان کے اندر صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، خندق کے میدان کے اندر صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، یرموک کے میدان کے اندر صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، تبوک کے میدان کے اندر صحابہ نبی کے ساتھ ہیں۔ صحابہ نے اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا، میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، بیویوں کو بیوہ کروا دیا، میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، پھانسی کے پھندوں کو چوم کر کے گلے میں ڈال لیا، میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور کائنات کے شہنشاہ نے بھی اسی لیے اس صفت کو بیان کیا۔ کائنات کے پروردگار نے یہ نہیں کہا والذین آمنوا معہ، وہ لوگ جو ایمان لائے حضور کے ساتھ ہیں۔ کائنات کے پروردگار نے ایمان کا تذکرہ نہیں کیا، صرف ساتھ کا تذکرہ کیجئے، معیت کا تذکرہ کیجئے۔ ربا یہاں پر تو تذکرہ ہوتے، یہاں پر تو وہ کالی زبان والا کہتے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے، تو نے ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا، تو نے صرف ایک صفت کو بیان کر دیا والذین معہ، صحابہ وہ جو حضور کے ساتھ ہیں، صرف معیت کا تذکرہ کیا، ایمان کا تذکرہ کوئی نہیں کیا۔ کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہتے صحابہ کے ایمان کے لیے کسی الگ دلیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے ایمان کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے تقوی کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کی شرافت کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کی صداقت کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے مومن ہونے کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے عادل ہونے کی دلیل ہے۔ اور صحابہ کرام کے لیے جنت کے لیے بھی کسی الگ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ صحابہ عظمت صحابہ حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ اور اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کا دیدار کر لیا اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور وہ ایک دیدار، وہ ایک لمحہ، آپ نے فرمایا لو ان احدکم عمر عمر نوح، اگر کسی انسان کو اللہ نوح علیہ السلام کی عمر عطا کرے، کتنی عمر نوح علیہ السلام کی؟ 950 سال تو صرف انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے۔
آپ کی عمر روایات میں 14 ساڑھے 1400 سال عمر آتی ہیں، تاریخ میں اس سے بڑی عمر کسی اور شخصیت کی نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اتنی عمر پا جائے کوئی انسان اور 1450 سال تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، وہ قیام میں کھڑا رہے، وہ سجدہ رکوع کرتا رہے، وہ رب کی عبادتیں کرتا رہے، عمرہ اور حج کرتا رہے، اللہ اللہ کی صدائیں لگاتا رہے، توحید پر کار بند رہے، رب کی عبادت کرتا رہے، لیکن وہ ایک لمحہ جو میرے یار نے میری معیشت میں گزارا ہے، اس کے 1450 سال مل کر کے اس ایک لمحے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے میرے نبی نے فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی انسان میرے یاروں کے بعد آنے والا احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اور ایک روایت میں آتے کل یوم، ہر دن احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے کے اندر صدقہ اور خیرات کرتے، یہ کتنے میلوں پر احد پہاڑ سونے کا احد پہاڑ پھیلا ہوا۔ مجھے یوں لگتا ہے تاریخ میں ایسا کوئی انسان نہیں آیا جس نے احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے کے اندر صدقہ اور خیرات کیا ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایسا ہوا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ایسا ہو بھی جائے کوئی انسان پوری زندگی میں احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرے، ارے پوری زندگی میں نہیں، ہر دن ایک احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرے، اور میرا ایک غریب سا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، تمہارے احد پہاڑ سونے کے مل کر کے بھی میرے ایک یار کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اے اونچی آنکھوں سبحان اللہ، ہاتھ چوک کے آنکھوں سبحان اللہ۔ اور آؤ توجہ میری طرف، جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا، یہی لمحہ ایک سیدنا امیر معاویہ کے پاس ہے۔ اے اونچی آنکھوں سبحان اللہ، یہی ایک لمحہ میں کہا کرتا ہوں، یہی ایک لمحہ میں ان کی اور باتیں نہ بھی کروں تو حضرت امیر معاویہ کی عظمت، شان اور مقام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ اور یہی بات کہی تھی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس، جب کسی نے آ کر کے سوال کیا حضرت بتلائیں تو صحیح نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ زیادہ افضل ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے یار عمر بن عبدالعزیز کی بڑی عظمت، شان اور مقام ہے، ان کا دور امن و استقامت کا دور ہے، لیکن تو نے سوال بڑا عجیب انداز کا کر دیا جس کا ترازو اور ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بڑی خدمات، بڑے انداز، بڑا امن و استقامت کا دور ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے جانثار ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے خادم ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کاتب ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے غلام ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے نوکر ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے رشتہ دار ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے وفادار ہیں، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کی سواری پر سوار ہوئے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا۔ آپ فرماتے ہیں الغبار الذی دخل فی انف فرس معاویہ، حضرت امیر معاویہ نے جو میرے نبی کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا، جب جہاد نے گھوڑا چلایا، جب گھوڑے کے پاؤں زمین پر لگے، خاک اڑی، خاک اڑ کر کے گھوڑے کی ناک کے اندر گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کی نیکیاں مل کر کے اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ عظمت صحابہ، سیدنا امیر حمزہ، سیدنا امیر معاویہ۔ اور آؤ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے غلام ہیں، آپ کے ایسے جانثار ہیں، آپ سے جتنی دعائیں حضرت امیر معاویہ نے لی ہیں نا، سبحان اللہ، کسی اور صحابی نے کم ہی لی ہیں۔ خادم جو ہوئے، اور آؤ دیکھو میرے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، اے اللہ امیر معاویہ کو راستہ دکھانے والا بنا دے، اے اللہ امیر معاویہ کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ او آؤ ظفروال کے باسیوں، شکرگڑھ سے آنے والوں، نارووال کے باسیوں، ارد گرد سے آنے والوں، مجھے کہنے دیجئے، آج اگر کسی انسان کے لیے اس کی ماں دعا کرتی ہے، وہ پھولا نہیں سماتا، آ کر کے کہتا ہے میں وہ ہوں جس کے لیے میری ماں نے دعا کی ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے میرے والد نے دعا کی ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے میرے استاد نے دعا کی، میں وہ ہوں جس کے لیے میرے بزرگ نے دعا کی ہے، میں ان شخصیات پر کیوں نہ قربان جاؤں، حضرت امیر معاویہ پر جن کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صبح سحری کا وقت ہے، زبان نبوت ہے، دعا کرنے والا رب کا محبوب پیغمبر ہے، اور جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اسے سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آؤ نا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا صاحب السر معاویہ، معاویہ میرا رازدار ہے، سبحان اللہ، معاویہ میرا رازدار ہے۔ فمن احبہم فقط نجا، فمن احبہ فقط نجا، جس نے امیر معاویہ سے محبت رکھی وہ نجات پا گیا۔ ومن ابغضہ فقد ہلاک، جس نے امیر معاویہ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہمارے دل کے اندر سیدنا امیر معاویہ کا پیار ہے، کہو الحمدللہ۔ کوئی دوسرا تو نہیں آیا بیٹھا ہے، اچیا کو الحمدللہ۔ اور آؤ آخری بات کرتا ہوں، حضرت سیدنا امیر معاویہ کے لیے میرے نبی نے ایک پشین گوئی بھی ارشاد فرمائی ہے، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قباء کا سفر کر رہے ہیں، قباء کا سفر کرتے ہوئے میرے نبی نے حضرت ام حرام کے گھر میں چند لمحات آرام فرمایا۔ حضرت ام حرام آپ کی خالہ، آپ کی رضائی خالہ لگتی ہے، آپ نبی علیہ السلام کے بال دیکھنا شروع کر دیتی ہے، میرے نبی کو نیند آ جاتی ہے، آپ آرام فرما ہوتے ہیں، اور جب آپ بیدار ہوتے ہیں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ حضرت ام حرام عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے پاک پیغمبر، ما اضحکک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کو کس چیز نے مسکرا دیا، کس بات نے آپ کے لبوں پر مسکراہٹ کو بکھیر دیا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے خواب کے اندر دکھلایا گیا ہے، سمندر کے اندر میری امت کا پہلا گروہ جہاد کرتا ہوا مجھے دکھائی دیا ہے۔ ام حرام گواہ ہو جاؤ، میں نے اعلان کر دیا، اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کا جو پہلا گروہ سمندر کے اندر جہاد کرے گا، میں محمد اس کے لیے جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ حضرت ام حرام عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے نا، اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر دے۔ میرے نبی نے دعا کر دی ہے۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، دور چلا گیا، حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، دور چلا گیا، حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا، میں بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئی، میرا نکاح حضرت سعد ابن عبادہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، ہم مدینہ کے اندر بسیرا کر لیا، ہم مدینہ میں رہنے لگ جاتے ہیں، مدینہ کے اندر بسنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ سمندر کے اندر پہلا بحری بیڑا اتارا جا رہا ہے، سمندر کے اندر پہلی مرتبہ جہاد کیا جا رہا ہے، اگر جس نے شامل ہونا ہو وہ اپنا نام لکھوائے اور وہ شامل ہو جائے۔ آپ نے جب یہ اعلان سنا، آپ نے جب یہ منادی سنی تو اپنے سر کے تاج حضرت سعد ابن عبادہ
وعدہ سے کہتی ہیں اے سعد اٹھئے جنت لینے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ چلتے چلتے حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچی۔ حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے، آپ نے جا کر کے حضرت امیر معاویہ کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنائی۔ آپ فرماتی ہیں امیر معاویہ یہ حدیث میں نے اپنے نبی سے خود سنی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اولو جیش من امتی یغدون البحر فقد اوجبوا۔ امیر معاویہ آج یہ جو لشکر آپ نے تیار کیا ہے اس کے لیے میرے نبی نے جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کی آنکھوں میں آنسو ہے کہ میرے نبی نے میرے لیے جنت کی بشارت سنائی، کیونکہ جس لشکر کا تذکرہ ہو رہا ہے اس لشکر کے سپہ سالار حضرت امیر معاویہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے 6 ماہ کے اندر 1700 بحری جہاز تیار کر کے بحر اوقیانوس کے ساحل سمندر پر اتار دیے تھے۔ جب وہ بحر اوقیانوس کے ساحل سمندر پر اترے تو پاپا روم پکار اٹھا کہ اب دنیا کائنات کی کوئی طاقت محمد کے اسلام کو پوری دنیا تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ جی آیا نو میرے شیخ تشریف لا چکے ہیں، دعا کریں اللہ میرے شیخ کی عمر میں، علم میں، حلم میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ آئیے آخری بات کرتا ہوں اور بات مکمل ہو جاتی ہے۔ صرف ایک بات توجہ آپ میری طرف رکھیں، میں ایک لمحہ ٹھہر جاتا ہوں، آپ اپنے شیخ کی زیارت کیجئے، زیارت کر کے پھر آپ میری طرف واپس آئیے۔ میں حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار حضرت امیر معاویہ کاتب قرآن، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے 13 کاتب وحی، 13 کاتبان وحی میرے نبی کے، جنہوں نے قرآن پاک کو لکھا، جنہوں نے میرے نبی کے پر اترنے والی وحی کو لکھا، ان 13 کاتبان وحی میں سے 6 نمبر حضرت امیر معاویہ کا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پر آیت الکرسی کا نزول ہوا۔ میرے نبی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ جاؤ نا امیر معاویہ کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، آیت الکرسی کا نزول ہوا ہے۔ میں نے امیر معاویہ سے آیت الکرسی کو لکھوانا ہے۔ کون؟ حضرت امیر معاویہ۔ آئیے وہ طریق کی بات کرتے تو ہم طریق کی بات نہیں کرتے۔ ارے طریق کی بات تو وہ کرے نا جس کے پاس قرآن موجود نہ ہو۔ ہمارے پاس رب کا قرآن موجود ہے، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں۔ آئیے قرآن کے اوراق کے اندر دیکھیے قرآن حضرت امیر معاویہ کو کیا کہتا ہے، آئیے سنیے۔ قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، کرام بررہ فی صحف مکرمہ۔ قرآن کے صفحے بڑی عزت والے، بڑی اکرام والے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، بڑی عزت والے، بڑے اکرام والے، بأیدی سفرہ، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے۔ اگر قرآن یہی تلک بات کہہ دیتا تو بعد میں آنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ چمکنے والے، آپ کا دل چمکنے والا نہیں تھا۔ کائنات کے پروردگار نے آگے اعلان کر دیا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، جن لوگوں نے قرآن لکھا وہ تمام کائنات میں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا ایمان قرآن کے 30 پاروں پر ہے، ہمارا ایمان قرآن کے 30 پاروں پر ہے۔ اگر جس کا ایمان قرآن پر ہوگا تو قرآن کے لکھنے والے کاتبان وحی پر بھی ہوگا۔ اگر قرآن سچا ہے تو امیر معاویہ بھی سچا ہے، اگر قرآن سچا امیر معاویہ بھی سچے۔ اور یہ بات میں خود سے نہیں کہہ رہا، آؤ میرے نبی کی حدیث سنو۔ میرے نبی نے پہلے پشین گوئی ارشاد فرما دی، میرے نبی نے فرما دیا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ 2 گروہوں کے درمیان سلو کروائے گا، اور 2 گروہ عام گروہ نہیں ہے،
دو مسلمان گروہ ہیں، حضرت امیر معاویہ کا گروہ بھی مسلمان، حضرت علی المرتضیٰ کا گروہ بھی مسلمان، حضرت حسن ابن علی نے سلو کی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے، حضرت حسین کھڑے ہوئے، ارے کون حسین؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسین کھڑے ہوئے، آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے۔ جب ان دونوں نے بیعت کر دی تو آپ کا کمانڈر حضرت قیس بیٹھے ہوئے، حضرت قیس کے لیے بھی حکم ہوا، قم یا قیس فباہی، قیس کھڑے ہوئے، امیر معاویہ کی بیعت کیجئے۔ تو حضرت قیس نے فلتفت الی الحسین، حضرت حسین کی طرف دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہوئی، آپ نے سلو کر لی ہے، مجھے رہنے دیجئے، آپ نے بیعت کر لی ہے، مجھے رہنے دیجئے، میں کمانڈر ہوں، میں فوجی آدمی ہوں، اگر میں نہیں بھی کرتا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ بات میں اپنی کتاب سے نہیں، اصول کافی صفحہ 101 سے پڑھ رہا ہوں، اگر یہ روایت، اگر یہ حوالہ کوئی غلط ثابت کر دے میں اسٹیج پر چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ بات ان کی، کتاب ان کی، روایت ان کی، عقیدہ اپنا بیان کر رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی، حضرت قیس کھڑے ہوئے، بیعت ابھی نہیں کر رہے، حضرت قیس نے حضرت حسین کی طرف دیکھا، حضرت حسین نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، قم یا قیس فباہی، قیس کھڑے ہوئیے، امیر معاویہ کی بیعت کیجئے، کیونکہ امیر معاویہ انہو امامی، امیر معاویہ میرا امام ہے، امیر معاویہ حضرت حسن کے امام، امیر معاویہ حضرت حسین کے امام۔ مجھ سے پوچھتے ہو میں امیر معاویہ کا تذکرہ کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ میں نے حضرت امیر معاویہ کو امام اس لیے مانا کیونکہ امیر معاویہ کو حضرت حسنین کریمین نے امام مانا ہے۔ اور سنو میرا جملہ، وہ امام کتنا اعلیٰ ہوگا جس کے مقتدی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہی پیغام اور یہی میسیج تھا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ہماری عقیدت اور محبت اس وجہ سے ہے اور آپ کا دفاع کرنا فرض ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اِنَّ معاویۃ بن ابی سفیان ستر لاصحاب رسول اللہ، حضرت امیر معاویہ صحابہ کے درمیان پردہ ہیں۔ کوئی بھی اگر صحابہ کو برا بلا کہنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کے دروازے پر آتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کا دفاع تمام صحابہ کرام کا دفاع ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اونچی آنکھوں انشاءاللہ۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ لگانا ہے، کاتب وحی معاویہ معاویہ، کاتب وحی، کاتب وحی، بحرو بر پہ چھا گیا، بحرو بر پہ چھا گیا، بحرو بر پہ چھا گیا، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، بحروں پر پہ چھا گیا۔ کائنات کا پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کرے۔ اللہم زد فزد۔ ماشاءاللہ ہر سٹیج سیکٹری خطیب دی آمد تے نعرہ ماردہ میرے دل کر دے، حضرت صاحب دی جامد تے بھی نعرہ مار دے۔ اللہ پاک انداز بیان اندر اور زیادہ برکت آپ فرمائے، آمین کہو یار۔ الحمدللہ تحصیل شکرگڑھ تو جماعت دی نمائندگی واسطے تشریف لے کے آئے نہیں مولانا عبدالستار بخاری صاحب، حکیم محمد یوسف صاحب، پیتار رحمان گجر صاحب، اور ماشاءاللہ ناروال تحصیل تو تشریف لے کے آئے نہیں شیر ناروال امیر مرکزیہ تحصیل ناروال محترم جناب چودھری شوکت صاحب اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، مولانا یحییٰ ورک صاحب، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ماشاءاللہ میں نے دو بزرگاں دی یاد آ رہی، بزرگ تشریف فرما نے چودھری اشرف صاحب کرتارپور تو میں نے انہوں نے ویک کے نا تے مولانا اسلم صاحب دی یاد آ رہی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ بزرگاں دو
جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر زندہ ہوندے تے اللہ دی کرم نوازی ہے، ہر انسان نے فوت ہو جانا ہے۔ آج اس گلشن دی، اس گلدستے دی رونق ہوندے استاد دی وقار فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ منظور صاحب، اللہ اپنے درویش بندے دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے۔ سعادت مندی ہے، ساڈے واسطے خوش نصیبی ہے۔ میں باسیت جماعت دے کارکن اور اپنی کابینہ دی طرفوں اور تقریباً 140 دے قریب ارکان شورا دی طرفوں قائد محترم عظیم مذہبی سکالر محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب دا شکر گزار ہاں کہ ماشاءاللہ آج دی اس محفل اور مجلس نو رونق بخشیے۔ انہاں دی دعوت واسطے میری خواہش ہے کہ بھائی حافظ احسان لائی ظہیر کالو صاحب اور ان دعوت پیش کرن۔ اللہ پاک دے کلو دعائے، اللہ سبنا دی حاضری قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم